قوم عاد اور سمود وہ بھی سمجھدار لوگ تھے، دیکھنے میں عقل مند تھے، ہوشیار تھے، مگر دین کے معاملے میں انہوں نے عقل سے کام نہیں لیا، ساری عقل دنیا پر خرچ کر دی، دنیا کے کام، دنیا کی چیزیں، ایسا کرنا ہے، یہ بنانا ہے، یہ رکھنا ہے۔ یہ جو دنیا میں جن کو رغبت ہو جاتی ہے وہ سجانے، دنیا ہی، وہ جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فرمان، انسان کے پاس پیسہ زیادہ ہو جائے تو مٹی پہ لگاتا ہے، بلڈنگ بنائیں گے، اس کو سجائیں گے، اس میں جناب محنت کریں گے، جبکہ پتہ ہے کہ وہ مٹی ہے مگر اس پہ لگاتا ہے۔ تو دنیا پہ لگانے والے دنیا پر ہی خرچ کر دی، انہوں نے دین کے حوالے سے جنت خریدنے کی کوشش نہیں کی، ایسے کام نہیں کیے جس کے بدل میں جنت ملتی، بھلائی ملتی، بلکہ دنیا پر ہی انہوں نے اس کو لگا دیا، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، تباہ ہو گئے وہ بھی۔ ان کی بستیاں آج بھی جا کے دیکھ لیں کیا حال ہے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہو تو آپ کو انجینئر، آرکیٹیکٹ وغیرہ بتائیں کہ دیکھو اس زمانے میں جبکہ مشینری نہیں تھی، سہولتیں نہیں تھیں، کیسے مکان بناتے تھے پہاڑوں میں، کس طرح موسموں کے حوالے سے وہ چیزیں تیار کرتے تھے۔ آپ ان کی وہ جو محنت دیکھیں اس وقت کی، اس زمانے کی، آپ کو حیرانی ہو، مگر کچھ بھی بچا نہیں، ان کے حصے میں کوئی بھلائی نہیں آئی۔ اب میں یہ باتیں سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ کہیں گے مولانا صاحب چونکہ آپ قرآن سنا رہے ہیں ہم سن رہے ہیں چپ کر کے، مگر اندر نہیں اتار رہے ہم لوگ، سنتے ہیں اندر نہیں۔ ڈاکٹر نے کہا دیکھو تم نے یہ کام نہیں کرنا، ہم نے وہ اندر اتار لیا، ہم نہیں کرتے۔ ڈاکٹر کی بات غلط ہو سکتی ہے، رب کا فرمان غلط ہو سکتا نہیں، سائنس جھوٹی پڑ سکتی ہے، میرے رب کی بات میں کوئی خرابی ہو سکتی نہیں، مگر ہم نہیں اتارتے۔ روز سنیں گے، نہیں عمل کر رہے، ڈھیٹ ہو گئے، نصیحت اثر ہی نہیں کر رہی۔ اس کی کئی وجہ ہیں۔ کیا ہماری غذا حلال ہے؟ آپ کہیں گے مولانا صاحب ہم حلال گوشت کھاتے ہیں، میں کہوں گا بہت اچھی بات ہے، آپ حلال گوشت کھاتے ہیں، جس کمائی سے آپ وہ گوشت خریدتے ہیں کیا وہ بھی حلال ہے؟ جی میں نوکری کرتا ہوں، میں تجارت کرتا ہوں، حلال ہے، تو نوکری آپ پوری کرتے ہیں، پورا ٹائم دیتے ہیں؟ 8 بجے یا 9 بجے آپ کے آفس کا ٹائم ہے، آپ وقت پہ پہنچتے ہیں؟ جتنا ٹائم آپ کی 6-8 گھنٹے ڈیوٹی ہے اس ڈیوٹی میں آپ پورا کام کرتے ہیں یا ٹیلی فون پہ لگے رہتے ہیں یا باتوں میں لگے رہتے ہیں یا آپ ٹالتے رہتے ہیں؟ تو آپ نے ڈیوٹی پوری نہیں کی تو آپ کی تنخواہ کہاں سے حلال ہوئی؟ پھر اس سے جو چیزیں خریدیں گے وہ کہاں سے حلال ہو گئے؟ آپ کے ذمے جو کام ہے وہ آپ نہیں کر رہے، اس کے پیسے لے رہے ہیں۔ اپائنٹمنٹ آپ کی ہوئی ہے کسی ہاسپٹل میں، کسی ادارے میں، آپ نہیں جا رہے، گھر بیٹھے تنخواہ لے رہے ہیں، تو کیا حلال ہے؟ اونچی، تو پھر اس کی کمائی سے جو چیز لیں گے وہ، یہ تو ہو گیا جی ان کا جو نوکری کرتے ہیں۔ مزدور، اگر کوئی ان کا نگران کھڑا ہے سر پہ کام کر رہے ہیں، وہ ہٹ گیا بیٹھ گئے، 8 گھنٹے کی ان کی مزدوری ہے مگر انہوں نے 4 گھنٹے مشکل سے مزدوری کی، باقی وقت ٹال دیا، تو کیا کمائی حلال ہوئی؟ نہیں۔
چلیں جی آ جائیں تاجر پر. تاجر ہے وہ ملاوٹ کرتا ہے، اصلی مال نہیں دیتا، جال سازی کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے. تو کیا اس کی کمائی حلال؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو محسوس نہیں ہوتا، مگر وہ غذا جو آپ کے اندر جا رہی ہے، جو حلال کمائی کی نہیں ہے یا حلال نہیں ہے، وہ آپ کے خون میں وہ چیز تاثیر رکھ دیتی ہے کہ پھر آپ کو اثر نہیں ہوتا، آپ کو نیکی کا، سچ کا اثر نہیں ہوتا. آپ برائی سے ہی رغبت رکھتے ہیں، برائی کی طرف آپ کا دل زیادہ لگتا ہے، کیونکہ خون میں آپ کے وہ چیز شامل ہو گئی. مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا. آپ نے اس سے اس کی عمر پوچھی، اس نے اپنی عمر بتا دی. فرمایا 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہا، وہ بھی تو ہی تھا، وہ عمر کیوں نہیں گنی؟ اس سے پہلے تو باپ کی پشت میں تھا، تو نے وہ عمر کیوں نہیں گنی؟ پھر تیرے ماں باپ جو غذائیں کھاتے رہے، کس کھیت کی غذائیں تھیں، کہاں سے حاصل کی تھیں، کس طرح، اسی سے تیرا نطفہ تیار ہوا ہے. تو نے اگر وہاں سے ہی تجھے خیر نہیں ملی ہے تو تیرے اندر خیر کہاں سے آئے گی؟ مجھے بتائیں آج ہمیں ان چیزوں کا احساس ہے؟ اب کسی کی دکان پہ جائیں، بغیر پوچھے وہاں سے آپ چیزیں اٹھا کے چکھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ آپ کے خون میں شامل ہو گئیں. بغیر، وہ دکاندار نے روکا نہیں، مگر آپ نے اجازت لی ہے بغیر کھایا، وہ آپ کے لیے جائز نہیں تھا، آپ پرواہ نہیں کرتے. لوٹ مار، ہم بس چیزوں کو اپنا کارنامہ سمجھتے ہیں کہ میں آنکھ بچا کر یوں کر آیا، میں نے یوں کر لیا. وہ سارا غلط ہوتا ہے اور ہم اس پر فخر کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو کسی نے نوٹ دیا اور آپ نے اس کے جواب میں جو واپس کرنے تھے ہیرا پھیری کر لی. اس نے 1000 کا نوٹ دیا، آپ نے 500 بنا دیا اس کو. کبھی کسی سے بھول چوک ہو جائے وہ اور بات ہے، لیکن آپ اس طرح بھی، آپ نے پیسے دیے، اگلے نے بھول میں آپ کو زیادہ دے دیے، تو آپ اس کو واپس نہیں کرتے، بلکہ آپ اس کو اپنی سمجھتے ہیں کہ لے بھئی میری انکم ہو گئی. تو ہم یہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں بظاہر کرتے ہیں، ان کا اثر ہمارے خون میں شامل ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کی تاثیر کیا ہوتی ہے کہ پھر سچ ہمیں اچھا نہیں لگتا، پھر ہمیں نیکی اور بھلائی کی بجائے برائی پسند آتی ہے، غلط چیزیں پسند آتی ہے، گناہ سے ہمارا لگاؤ زیادہ ہو جاتا ہے. یہ میرے آپ کے مزاج میں ہیں چیزیں، اس کے باوجود خود کو عقل مند کہلاتے ہیں. پرانی قوموں کے حال بتائے گئے، کیا ہوا؟ پہاڑوں میں مکان بنا ہوا ہے، پہاڑ کاٹ کاٹ کے مکان، حیران ہو جائے بندہ دیکھ کے، مگر وہ بچے نہیں. بہت کاریگری آتی تھی مگر بچے نہیں. کیوں؟ کہ جب اللہ کو نہیں مانا، اس کے پیاروں کو نہیں مانا، ان کی بے ادبی کی، تو پھر کچھ بھی رہا نہیں. اور غلط عمل، اپنے غلط عمل کو اچھا سمجھتے رہے، کیونکہ شیطان ان کی نظر میں ان کو وہی برائی سجا کر بتاتا رہا کہ تو بہت اچھا کر رہا ہے. اب یہاں پھر ایک بات کرنی ہے. یہ آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ شیطان ان کے کرتوت، ان کے کام ان کی نگاہ میں اچھا کر کے سجا کے دکھاتا ہے. یہاں اس آیت کو پڑھ کر کچھ لوگ اہل سنت پر اعتراض کرنے لگ گئے کہ تم میلاد منا رہے ہو، تم 11ویں کر رہے ہو، تم چراغاں کر رہے ہو، تم جلوس نکال رہے ہو، تو شیطان تمہیں یہ تمہارے کام اچھے کر کے دکھا رہا ہے، تم صحیح نہیں کر رہے. تو بات کیا تھی اور کہاں لگائی؟ بتائیں. ایسے لوگ جن کا کاروبار ہی یہی ہو کہ وہ جائز اور اچھے کام کو غلط کر کے بولیں، تو کیا وہ سمجھدار ہیں؟ کیا وہ صحیح کام کر رہے ہیں؟
ان کو بھی شیطان یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم بہت اچھا کر رہے ہو، حالانکہ وہ گناہ کما رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جائز کو ناجائز کہنا یہ ایمان والے کا کام نہیں۔ ایک جائز کام ہے، اچھا کام ہے، پسندیدہ کام ہے، اس کے اوپر سارا زور لگا دینا کہ نہیں یہ نہ کرو، تو بتائیں یہ کون سی عقل مندی ہوگی؟ تو ہم یاد رکھیں، ہم نے اگر اللہ کے کسی پیارے کی بے ادبی کی تو پکڑ ضرور ہوگی، اور بڑی سخت پکڑ ہوگی، بچتا نہیں ہے کوئی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں قوم عاد اور قوم سمود کا بتایا گیا، اب آگے سنیں۔